1945 برطانوی ہندوستان کے پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے سالانہ عرس کا انعقاد اور ایک اہم سیاسی واقعہ۔ آغا برکت علی جو منٹ گمری ضلع کے ذمہ دار لیگ کے منتظم اور یونینسٹ پارٹی کے سینئر رہنما تھے۔ یونینسٹ پارٹی انگریزوں کے ساتھ تھی اور تقسیم ہندوستان کے خلاف تھی، اور اس کا مقصد تقسیم ہندوستان کو روکنا اور ہندوستان کے لوگوں کو ہمیشہ انگریز غلامی میں رکھنا تھا۔ 1945 میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے سالانہ عرس کے دوران دربار شریف کے قریب یونینسٹ پارٹی نے ایک کیمپ لگایا۔ جیسے ہر سال ہوتا ہے، ہزاروں عقیدت مند پاک پتن شریف میں عرس کے موقع پر بہشتی دروازہ کی قفل کشائی کے لیے جمع تھے۔ سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، دیوان غلام قطب الدین چشتی فاروقی جو یونینسٹ پارٹی اور ان کے کارکنوں کے سخت خلاف تھے۔ دیوان صاحب نے یونینسٹ پارٹی کو دربار کے احاطہ میں عوامی اجتماع اور عوام سے خطاب کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے پاک پتن شریف یونینسٹ پارٹی کے لیے ایک عذاب بن چکا تھا۔ ان کے پمفلٹس، گراموفون ریکارڈز اور فلم وین کی دیوان صاحب کی ہدایت پر نگرانی کی گئی، لیکن دوسری طرف یہ سہولت صرف آل انڈیا مسلم لیگ کو دی گئی تھی، اور دربار کے احاطہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بھیجے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ کے وفد کو دیوان صاحب نے عرس کی رسومات کے دوران اپنے مریدین سے خطاب کی اجازت دی، تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں مسلمانوں کے لیے پاکستان کتنا ضروری ہے۔ اور مزید دیوان صاحب نے عرس پر جمع ہونے والے مختلف سجادہ نشینوں کو یونینسٹ پارٹی کے منشور پر دستخط کرنے کی بھی اجازت نہ دی، جو آغا برکت علی نے اپنے ساتھ لائے تھے۔ آغا علی نے اپنے ساتھی میاں سلطان علی کو بتایا کہ کیمپ نے بہت سا خرچ کروا دیا، اور اس کے باوجود ہمیں دیوان صاحب سے بہت محتاط رہنا پڑا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے، لیکن ہم نے ایک افسردہ تجربے کو بہترین رنگ دینے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ یونینسٹ پارٹی کو دیوان صاحب کی وجہ سے دوسرے درباروں کے پیروں سے بھی زیادہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ضلع راولپنڈی ذمہ دار لیگ اور یونینسٹ پارٹی کے منتظم نے میرا شریف خواجہ خضر سے ملاقات کی۔ خواجہ صاحب نے انہیں یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ سجادہ نشینوں کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ تاہم جب بات آل انڈیا مسلم لیگ کی آئی تو ان کی ہچکچاہٹ ختم ہو گئی۔ ضلع راولپنڈی یونینسٹ پارٹی کے منتظم نے 18 ستمبر 1945 کو پیر آف تونسا سے ملاقات کی۔ وہاں اس نے اپنا آخری حربہ آزمایا۔ اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ میں نے حضرت کو سمجھایا کہ جب مسلم لیگ اقتدار میں آئے گی تو اس کا پہلا قانون اوقاف بل ہوگا، جو پیروں کی تمام جائیدادیں چھین لے گا اور انہیں تقریباً ویسے ہی مفلس کر دے گا جیسے مہانت گردوارا بل کے بعد ہوئے تھے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب اس مسئلے کو اٹھایا گیا، لیکن اس نے زیادہ تر پیروں پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ یونینسٹ پارٹی کو یہ لگا تھا کہ ان کی یہ چال کارگر ہوگی، لیکن وہ بری طرح ناکام ہو گئے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس مذہبی وابستگی کو کس قدر کم سمجھتے تھے جو پیر اور عام مسلمان پاکستان کی تحریک کے ساتھ رکھتے تھے۔